الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. نہایت ہی قابل احترام صدر انجمن اور قابل احترام اراکین شورا، میں آج کے سالانہ اجلاس کے موقع پر جو کارکردگی میں نے سنی ہے اور اس کی تفصیلات آئی ہیں اس پر مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ اب یہ انجمن ایک واقعی چلتا ہوا اور آگے بڑھتا ہوا ادارہ ہے. مجھے احساس ہے کہ ایک دور وہ بھی تھا کہ کچھ فرسٹریشن کا سا معاملہ ہوتا تھا کہ ہم نے اکیڈمی بھی بنا لی لیکن کوئی کام نہیں ہو رہا، اور کام ہو تو کیسے ہو، اس پر تشویش کا اظہار بھی ہوتا تھا. درس قرآن تو چل رہے تھے، محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کے روح رواں تو ہمیشہ سے یہی رہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے راستے کھولے اور پھر اب مسلسل یہ کام جو ہے وہ تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور پھیل رہا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ انجمن خدام القرآن کے نام سے جو بھی کام پاکستان میں ہو رہا ہے، کراچی میں بھی ہے، ملتان میں بھی ہے، جنگ میں بھی ہے، فیصل آباد تو ہے ہی ہے. مدر آرگنائزیشن جو ہے وہ لاہور کی انجمن ہے، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور. اسلام آباد میں بھی اس کا قیام عمل میں آ چکا ہے، پشاور میں بھی ہے. یہ اصل میں تحریک رجوع الی القرآن ہے، لوگوں کو پھر قرآن مجید سے جوڑنا. امت نے قرآن کو ترک کر دیا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور ترک قرآن کا نتیجہ جو ہے وہ پوری امت میں زوال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہی تشخیص تھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی بھی، اور یہی تشخیص حکیم الامت علامہ اقبال کی بھی تھی کہ امت آج زبوں حالی کا شکار کیوں ہے، زوال سے دوچار کیوں ہے. سیدھی سی بات ہے، لاجک بھی یہ کہتی ہے اور قرآن مجید نے بھی یہی رہنمائی دی ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کو ہی سب سے زیادہ سربلند اور باعزت مقام ملنا چاہیے. لاجک تو یہی کہتی ہے، اس لیے کہ مسلمان ہی وہ ہیں کہ جو اس وقت اس زمین پر اللہ کی نمائندگی کر رہے ہیں، ریپرزنٹیٹیو ہیں اللہ کے، اللہ کے دین کے کسٹوڈین ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ یہ زمین جو ہے اس کا مالک اللہ ہے، علی کل شیء قدیر ہے. تو جو اس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، جو اس کی نمائندگی کر رہے ہیں، انہیں ہی دنیا میں غالب اور سربلند ہونا چاہیے. عقل اس کا تقاضا کرتی ہے. اس لیے کہ دنیا میں اس وقت ایک اعتبار سے دیکھیں تو دو ہی قسم کے لوگ ہیں، حزب اللہ، حزب الشیطان. مسلمان اور غیر مسلم، بس دو ہی ہیں. مسلمان جو مسلمان نہیں ہیں وہ سب کے سب غیر مسلم ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ غیر مسلم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو رب ماننے کے لیے یا اس طور سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جیسے اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ کو مانو.
تو دنیا میں غلبہ اور سربلندی ہماری عقل بھی کہتی ہے کہ مسلمان کو ہونا چاہیے. وہ ہر چیز پر قادر ہے، ساری نعمتیں مسلمانوں کے حق میں ہونی چاہیے، کامیابیاں مسلمانوں کو ملنی چاہیے، سرخروئی مسلمانوں کو حاصل ہونی چاہیے. مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی یہی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے مسلمانوں تم ہی غالب اور سربلند ہوگے. اور یہاں اس سے مراد ہے دنیا میں غالب اور سربلند. ایک اخروی کامیابی ہے، وہ تو ہے ہی مسلمانوں کے لیے، اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کا رسول مانتے ہیں صحیح معنوں میں. لیکن دنیا میں بھی غلبہ اور سربلندی اور اقتدار اور عزت اللہ تعالیٰ تمہیں ہی عطا کرے گا. تو اگر یہ اللہ کا وعدہ ہے اور عقل بھی کہتی ہے کہ مسلمان ہی کو غالب ہونا چاہیے، تو آج ہو کیا رہا ہے؟ آج تو مسلمان کو ہر جگہ ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے. 100 سال سے زیادہ ہو گیا علامہ اقبال نے مسلمانوں کے احساسات کی ترجمانی کی تھی. شکوہ جو نظم ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ مسلمانوں کے احساسات کی ترجمانی تھی، جس کا وہ مرکزی جو شعر ہے آپ سب کو یاد ہوگا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اے اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تیری محبوب کے ماننے والے اور تیرے دین کے علم بردار ہم ہیں، اور جو اس کے مخالف ہیں، جو تجھ سے اور تیرے رسول سے بغاوت کیے بیٹھے ہیں، وہ پھل پھول رہے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں ہر جگہ. جواب شکوہ اصل میں علامہ اقبال نے امت کو قرآن و سنت کا جو حاصل جو پیغام ہے وہ دیا تھا، اور علامہ اقبال نے کھل کر اظہار خیال کیا، اور واقعی جو مسلمان امت اس وقت مسلمان قوم ہے اس کے احساسات کی بھرپور ترجمانی کر دی. جواب جو ملا وہ ہے تو بڑا طویل، لیکن اصل میں ایک بات جو اس کے اندر بہت کانٹے کی ہے اور جس آج سے موضوع سے متعلق ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تم کہتے ہو کہ ہمارے آبا، ہمارے اسلاف یہ تھے، ان کے یہ کارنامے تھے، انہوں نے یہ کچھ کیا، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ کیا ہے، اللہ کی خاطر کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور توحید کی خاطر کیا ہے. لیکن اس وقت صورت کیا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ حقیقی مسلمان تھے، اور تم کون ہو؟ اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تم نے قرآن کو ترک کر دیا، لہذا ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر. تو قرآن بھی ایک استعارہ ہے اور حدیث بھی ایک استعارہ. اسی جواب شکوہ کا جو آخری شعر ہے اس میں اقبال نے بات پوری کر دی ہے، اور وہ آخری شعر سب کو یاد ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ دو نہیں ہیں، الگ الگ نہیں ہیں. قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم الگ نہیں ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو اصل میں تشخیص یہ کی کہ اس وقت زوال اور انحطاط اور زبوں حالی جو اس وقت امت کا مقدر بنی ہوئی ہے، ہم نے اصل میں قرآن کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی بجائے غداری کا طرز عمل اختیار کیا ہوا ہے. اور اگر اس کا ازالہ ہو جائے تو پھر دنیا میں سربلندی مسلمانوں کے لیے. اور دوسری عظیم شخصیت جو ہے وہ بانی محترم نے اس کو بہت عام کیا ہے، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی بھی ان کے نام کے ساتھ آتا ہے تعارف کے حوالے سے. بہرحال وہ اس دور میں پچھلی صدی کے اوائل میں جو بھی سب سے بڑا فورم تھا علماء کا پورے بر صغیر کے لیول پر، انڈین سب کانٹیننٹل کے لیول پر،
اور اس کے اندر سب ایک ہی پلیٹ فارم تھا، اہل حدیث بھی اس میں تھے، بریلوی بھی اسی میں تھے، دیوبندی بھی اسی میں تھے، اور اس کو لیڈ کر رہے تھے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے بھی مالٹا کی اسارت سے واپس آ کر امت کے حال پر غور کیا، وہ جیل کی تنہائیوں میں، وہ خود فرماتے ہیں، آپ نے یہ بات سنی ہے، پڑھی ہے، صرف اشارہ ہی کروں گا، تو کس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کی آج جو زوال اور انحطاط ہے اس کا اصل سبب قرآن کو چھوڑ دینا ہے اور آپس کی تفرقہ بازی۔ تو یہ انجمن خدام القرآن جو ہے اصل میں یہ واپس قرآن کی طرف، قرآن سے جوڑنے کی تحریک ہے، مسلمانوں کو دوبارہ جوڑا جائے قرآن مجید کے ساتھ، اسی میں دنیا اور آخرت دونوں کی جو فلاح ہے اور کامیابی اسی میں مضمر ہے۔ تو ایک تو یہ بات اصولی طور پر سمجھ لیجئے کہ یہ محض ادارہ نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے، ایک موومنٹ ہے، اور اسی کے مظاہر مختلف ہیں۔ قرآن کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے؟ درس قرآن، قرآن کا پیغام پہنچاؤ لوگوں تک، اس کے لیے بانی محترم کو اللہ نے توفیق دی، انہوں نے ایک تو ہے پورا قرآن مجید ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزر جائے، ہم اس ایک مرتبہ گو تھرو ہو جائیں، وہ بھی اللہ نے انہیں توفیق دی۔ اور ماہ رمضان کے پروگرام جو اب چل رہے ہیں ماشاءاللہ پاکستان میں کتنی جگہوں پر چل رہے ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا پروگرام ممکن ہے۔ سن 84 میں پہلی مرتبہ دورہ ترجمہ قرآن لاہور میں ہوا تھا، اور مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ شدید گرمی کا موسم تھا، راتیں بھی چھوٹی ہیں، جی ہاں جون کا مہینہ تھا، جون کا مہینہ، گرمی بھی شدت پر اور راتیں بھی انتہائی چھوٹی، مختصر ترین۔ بانی محترم کے ذہن میں خیال آیا کہ رمضان میں لوگوں کا رجوع کچھ ہوتا ہے دین کی طرف، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور عام بقیہ 11 مہینوں میں مسجدوں میں وہ رونق نہیں ہوتی جو ماہ رمضان میں ہوتی ہے۔ تراویح میں بھی لوگ جو ہیں وہ عام طور پر اتنے ہوتے ہیں جو عام طور پر فرض نماز میں نہیں ہوا کرتے سال کے بقیہ مہینوں میں، اور بہت سے لوگ ہیں بڑے اہتمام سے وہ پوری ایفرٹ کرتے ہیں کہ پورا قرآن سن لیں تراویح میں، کوئی مس نہ ہو، کوئی ایک تراویح بھی مس نہ ہو، سے بھی ہے۔ لیکن قرآن کا اصل پیغام کیا ہے، میسج کیا ہے، اس سے بالکل نابلد، کچھ پتہ نہیں۔ یعنی ثواب تو مل گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ان کے خلوص کا بھی ثواب ہے، قرآن سننے کا بھی ثواب ہے، قرآن کو پڑھنے کا، مناظرہ پڑھنے کا بھی ثواب ہے، لیکن قرآن اصل میں کس لیے آیا ہے؟ تو کتاب ہدایت ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ دنیا دار الامتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کا سیدھا راستہ بتانے والی کتاب یہ قرآن ہے۔ تو ہدایت سے سرے سے محروم، قرآن پورا سن لیا۔ چنانچہ شروع میں انہوں نے آغاز ایسے کیا کہ چلیں کچھ خلاصہ مضامین قرآن، لیکن یہ اس سے پہلے کی بات ہے، لیکن 84 میں آ کے انہوں نے کہا کہ نہیں، پورے قرآن کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ اس وقت جتنے بھی تھے اس ساتھی تھے، تقریباً سب کی رائے یہ تھی کہ یہ ناممکن ہے۔ ایک تو عملاً بھی ناممکن ہے کہ ساری رات جاگنا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک پارہ جو ہے رات کے اندر اس کا پورا بیان ہو جانا، یہ بھی تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ راتیں بھی بہت چھوٹی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمت دی تھی، اور قرآن کے ساتھ ایک جو خصوصی شغف اور ایک تعلق تھا غیر معمولی، اسی کا مظہر تھا کہ ہرچہ باد آباد، اور وہ کیا، اور الحمدللہ اب اس میں اس وقت پاکستان میں کتنے مقامات پر ہو رہا ہے، الحمدللہ میں اس کو میرے پاس وہ گنتی نہیں ہے، لیکن بہت ہی حوصلہ افزا ہے معاملہ۔ یہ ایک تحریک کی طرح یہ دورہ ترجمہ قرآن بھی پھیل چکا ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ ہے وہ تحریک۔ تو ایک تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس تحریک کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اس کام کو آگے بڑھانے کے حوالے سے اس نے ہمیں بھی چن لیا ہے، اور کچھ نہ کچھ جسے کہتے ہیں کہ نام لکھوا بھی دیں۔
اللہ کے ہاں نام لکھا جائے تو بس انشاءاللہ بیڑا پار۔ اور کئی دفعہ یہ بھی خیال آیا کہ ان کا انتقال تو ہو چکا ہے، اب 2010 اور 2016 6.5 برس ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص فضل یہ ہے کہ انہی کی زبان سے آج بھی دنیا بھر میں لوگ قرآن سن رہے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ اور اگرچہ مخالفت بہت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہلے ایک زمانے میں لاہور پاکستان کے جو ٹی وی چینلز تھے انہوں نے شروع کیا تھا دورہ ترجمہ قرآن جو ہے اس کو شامل کرنا۔ وہ کون سا ٹی وی تھا؟ کیو ٹی وی، وہاں سے بات شروع ہوئی تھی، لیکن پھر اور بھی بہت سے چینلز نے شروع کیا تھا، لیکن پھر ایک سازش ہوئی تھی، وہ بھی شاید آپ کو یاد ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک خاص مکتبہ فکر ہے ہمارا جس پر سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ تھریٹ کرنا شروع کر دیا کہ جو چینل بھی ڈاکٹر صاحب کے پروگرام چلائے گا تو اس کے خلاف وہ بڑے سے بڑی کارروائی کریں گے۔ تو چنانچہ پاکستان میں تو تقریباً وہ اس کو چینلز نے اس کو جو ہے ریلے کرنا بند کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیس ٹی وی کے ذریعے جو ہے اس سلسلے کو پوری دنیا تک پھیلا دیا۔ بہرحال یہ خاص اللہ کی عطا ہے، اور بہرحال بہت سے لوگ ملتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب تو ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم تو ان کو سنتے ہیں، صبح شام سنتے ہیں، تو ہم تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ سب کچھ گویا کہ قرآن مجید ہی کی برکت سے ہے، اور ان کا ابھی تک ان کی زبان سے لوگ پیغام سن رہے ہیں قرآن کا، الحمدللہ۔ میں صرف وقت بھی کم ہے، ایک چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ دیکھیے یہ بہت بڑی کی بات ہے، قرآن مجید کی خدمت کو کسی کو توفیق مل جائے، قرآن مجید کی خدمت کی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، کوئی شک نہیں۔ اور ہمیں بھی جو توفیق ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی توفیق ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یہ سب اسی کی توفیق سے۔ وما كنا لنهتدي لولا هدانا اللہ۔ بانی محترم پر اللہ کا ایک خاص فضل اور بھی ہوا کہ قرآن کے نام پر ہی بدقسمتی سے بر صغیر میں بے شمار گمراہ تحریکیں بھی اٹھی ہیں، اور انہوں نے ان کا بھی پردہ چاک کیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ چنانچہ ان کا ایک خطاب تھا کہ قرآن کے نام پر اٹھنے والی تحریکات اور علماء کے ان کے بارے میں خدشات، اور یہ بھی سن 84 ہی کا ہے اتفاق سے۔ یہ جو دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز ہوا تو وہ بھی سن 84 میں ہوا، اور یہ خطاب بھی سن 84 کا ہے، اور اس کا بھی ایک پس منظر تھا کہ قرآن کے نام پر لوگوں کو گمراہ بھی کیا جا رہا ہے۔ بہت سے طبقات ایسے ہیں جو اس وقت بڑے ایکٹیو ہیں، اور انہوں نے اسی وقت متوجہ کر دیا تھا، بلکہ ایک ایسی بات کہی تھی جو بڑی چشم کشا ہے، ایک پریشان کن بھی ہے ایک اعتبار سے، کہ انہوں نے تجزیہ کر کے بتایا کہ بر صغیر پاک و ہند میں، انڈین سب کانٹیننٹ میں جو بھی تحریک قرآن کے نام پر اٹھی وہ فتنہ بن گئی، یعنی اس سے خیر نہیں، الٹیمیٹلی شر وجود میں آیا، اور انہوں نے اس کا ثبوت بھی دیا۔ قادیانی تحریک، یہ بھی شخص جو ہے وہ خدمت قرآن کے نام پر اٹھا تھا۔ اے بے خبر ز خدمت قرآن کمر بے بند، زاں پیشتر کے بانگ برایت فلاں نہ مانگ۔ اے وہ شخص کہ جو خدمت قرآنی کے کام سے بے خبر ہے، اب اپنی کمر کس لو، اس سے پہلے کہ آواز لگائی جائے کہ فلاں صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، یعنی جتنی مہلت عمر باقی ہے اس میں تلافی کرو اور خدمت قرآنی کے کام میں جڑ لگ جاؤ، اس کا شعر۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ ہوا کیا؟ وہ بدترین فتنہ بن گیا۔ اسی طریقے سے غلام احمد پرویز
وہ تو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں کہ قرآن قرآن قرآن، جتنی رٹ وہ لگاتے ہیں شاید ہی کوئی لگاتا ہو. لیکن کلمۃ حق ارید بہا الباطل، جب وہ قرآن کی بات کرتے ہیں تو اصل میں نفی کر رہے ہوتے ہیں سنت کی، حدیث کی. اور وہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اور یہ سن 84 کی جو ہے یہ وہ بانی محترم کی تقریر یا خطاب، اس کا پس منظر بھی کیا تھا؟ یہ غامدی فکر اس وقت جو ہے اس نے سر اٹھانا شروع کیا تھا، جس کا پورا ظہور جو ہے وہ اس دور میں آ کر ہوا ہے کہ وہ کیا شے ہے. لیکن وہ بھی قرآن کی بات کرتا ہے اور اصل میں نگیشن کر رہا ہے وہ سنت کی اور مقام محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ اس میں بھی الرٹ رہنا چاہیے کہ قرآن 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 کہنے والا، جو قرآن کی رٹ لگانے والا جو ہے وہ اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کا اصل پیغام کیا ہے. اس میں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. چنانچہ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اگر ہم قرآن کے نام پر ایک تحریک لے کر اٹھے ہیں. اور بہرحال جو ہسٹری جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ بڑا خطرناک کام بھی ہے ایک اعتبار سے، تو پھر ہمیں کیا احتیاطیں کرنی ہوں گی، وہ بھی انہوں نے رہنمائی جو ہے وہ دے دی ہے الحمدللہ، کہ فتنہ بننے سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں. دیکھیے اصل پرابلم کیا ہے، عوام الناس کو تو دین و مذہب کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ دو دھارے الگ چل رہے ہیں. ایک ہے کہ جو اسکول، کالج، یونیورسٹی، اور اصل دھارا وہی ہے مین سٹریم. ایک چھوٹا سا دھارا ہے علم دین کا، وہاں دنیاوی علوم نہیں ہے، لیکن ایک علم دین، ایک ورثہ ہے جو چلا آ رہا ہے، وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. قرآن مجید اگرچہ کھلی عربی زبان میں ہے، لیکن قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان کا اصل مفہوم کیا ہے، کہاں پر کس آیت کی کیا تشریح کی گئی ہے. قرآن نے ایک اصولی رہنمائی دے دی، اس کی عملی شکل کیا ہے، وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے. اسوہ کاملہ آپ ہیں، اور قرآن کے مشکل مقامات کی تفسیر کیا ہے، اس کے لیے اصل رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یا پھر اس کے بعد ہیں تو صحابہ کرام نے براہ راست نبی اکرم سے سیکھا ہے یہ علم دین، اور وہ پھر ایک سلسلے کے ساتھ آگے منتقل ہوتا ہوتا یہاں تک پہنچا ہے. اور نہ صرف یہاں تک پہنچا ہے، قیامت تک اس نے برقرار رہنا ہے. اس لیے کہ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اصل ہدایت اور رہنمائی ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہے گی. اب کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا اصلاح کے لیے کہ وہ آ کے بتائے کہ نہیں اب تک جو تعبیر کی جا رہی ہے یہ غلط ہے، میں بتا رہا ہوں. کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. اس کی حفاظت کا اللہ نے ایک سامان کیا ہے، اہتمام کیا ہے، اور اسی ورثے کو آگے لے کر چلا رہے ہیں. یہ ایک چین ہے جس کے اندر کوئی انقطاع نہیں ہے. صحابہ کرام نے دین کو اور قرآن کو سیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا. اور پھر ہر دور میں امت کے اندر پہلے زمانے میں تو بہت بڑی تعداد تھی جو لوگ اپنے آپ کو علم دین کے لیے وقف کر دیتے تھے، علم دین کے لیے وقف کر دیتے تھے. یعنی یہ نہیں ہے کہ 5-6 سالہ 7 سالہ 8 سالہ ایک کورس ہے، بلکہ ساری زندگی علم دین کے لیے وقف ہے. اور ان کے ذریعے وہ وراثت نبوی جو ہے وہ آگے منتقل ہوتے 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 یہاں پہنچی ہے. اور جب انگریز کا دور آیا تو وہ تو اس پر سمجھیے کہ وہ سارے دروازے ایک اعتبار سے بند ہو گئے تھے. اب تو ایک ہی تعلیم رہ گئی تھی، اور وہ اسکول کالج کی تھی. باقی جو ہے وہ تو ایک چھوٹا سا دھارا ہے جو جب بہہ رہا ہے، مین سٹریم تو وہ چل رہی ہے. بہرحال یہ ہے کہ اب کوئی شخص بھی قرآن کی اپنی تعویل کرنے لگے
اسے وہ جو اوتھینٹک علماء ہیں ان سے تصویب کرانی ہوگی. اور یہ کام بانی محترم نے کیا تھا الحمدللہ. علماء کو دعوت دی تھی کہ یہ میرا ہے تصور فرائض دینی، اور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ میری رہنمائی دیں کہ کہیں کوئی اس میں اونچ نیچ ہو گئی ہے تو آپ مجھے رہنمائی کریں. یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اس رہنمائی کے ہم محتاج ہیں. ورنہ قرآن ہی کے نام پر جو کچھ پرویز کر رہا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں بھی عربی زبان میں نے پڑھی ہے. ٹھیک ہے، پڑھی ہے اس نے اس لیے کہ عربی گرامر اس نے پڑھی ہوئی ہے، اس کی اپنی زبان تو عربی نہیں ہے، لیکن ہم بھی تو عربی سیکھ رہے ہوتے ہیں، یہاں سیکھ رہے ہیں، اس نے بھی سیکھی ہے. لیکن قرآن مجید کی آیات کے ساتھ جو وہ سلوک کرتا ہے، کبھی آپ دیکھیں یہ کوئی اور ہی قرآن ہے جو بیان کر رہا ہے وہ، اور جو اس کو اپنا امام مانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے صحیح تعبیر تو یہی کر رہا ہے. تو یہ لفظ قرآن، اس قرآن کو اس طرح سے بھی استعمال کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے تحریکیں اٹھتی رہی ہیں قرآن کے نام پر، فتنہ بنتی رہی ہیں. بانی محترم پر اللہ کا خاص فضل ہوا کہ انہوں نے اس اینگل کو بھی ایڈریس کیا اور یہ رہنمائی دی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. چنانچہ یہ ظاہر بات ہے کہ اس وقت لمبی تقریر کا موقع بھی نہیں ہے، صرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تحریک رجوع الی القرآن اللہ کے فضل و کرم سے جو آگے بڑھ رہی ہے، اسی کا ایک پہلو یہ بھی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہیے کہ قرآن کا پیغام بھی پہنچایا اور یہ بھی بتایا کہ اصل رہنمائی کس سے ملتی ہے اور کہاں سے ہمیں لینی ہے. باقی ولا تنقضی عجائبہ قرآن مجید میں تمام علوم کے حوالے سے کہا گیا ہے. یہ امام شافعی کی طرح منسوب کیا جاتا ہے وہ شعر، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. تمام علوم قرآن مجید میں پوٹینشلی موجود ہیں، اگرچہ قرآن کا موضوع وہ ارضیات نہیں ہے، وہ فلکیات نہیں ہے، وہ ایسٹرونومی نہیں ہے، وہ جیولوجی نہیں ہے، وہ فزکس نہیں ہے، موضوع وہ نہیں ہے، لیکن ان کے حوالے سے اشارات اور رہنمائی کہیں کہیں خفی انداز میں موجود ہے. اصل میں تو یہ کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت کس حوالے سے ہے؟ جس امتحان میں انسان کو ڈالا گیا جو انتہائی گمبھیر اور سنگین اور ایسا امتحان ہے کہ جس کی جو اہمیت ہے اور اس کے لیے کوئی لفظ بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے. اس امتحان میں ناکامی سے بچنے کا کیا راستہ ہے، کامیابی تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، کیونکہ اصل زندگی وہ ہے، یہ نہیں ہے. اصل موضوع وہ ہے، اور اس موضوع کے حوالے سے رہنمائی ہدایت کے حوالے سے اصل ہدایت وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور اس کے بعد علماء کے ذریعے ایک سلسلہ، یہ سلسلہ کہیں منقطع نہیں ہوا، وہ ہم تک پہنچا ہے، وہ ہے اصل ہدایت. باقی غور کرنے والے جو ہیں وہ نئے نئے معاملات کے اندر، قرآن مجید کا موضوع نہیں ہے یہ سائنسی جو ہے عنوانات ہیں، لیکن قرآن نے ذکر کیا، فلکیات کے حوالے سے بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، علم جنین کے حوالے سے جو ہے قرآن نے بہت سی تفصیلات دی ہیں. تو یہ ہر دور میں قرآن مجید کے عجائبات جو ہیں یہ ظاہر ہوتے رہیں گے. وہ علمی پہلو جس کا تعلق آج کل کی سائنس کی دنیا سے ہے، وہاں کی اس کے حوالے سے بھی رہنمائی ہے. تو لیکن اصل رہنمائی وہ ہے، اس امتحان کی تیاری، اس میں کامیابی، اور اس کے لیے وہ قرآن، وہ نہیں کہ جو غامدی صاحب پڑھا رہے ہیں، وہ نہیں کہ جو علامہ پرویز پر پڑھاتا رہا ہے، نہیں، وہ قرآن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور پھر اسلاف سے ہم تک پہنچا ہے، وہ اوتھینٹک قرآن. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو، اس کے اندر کوئی ابہام ہو تو ہمارے دلوں سے دور کرے، اور ان حقائق کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھیں اور اعتدال کی روش اختیار کریں.
اور یہ نہیں کہ بس ہم ہی ہم ہیں اور باقی اور کوئی نہیں ہے اس میدان کے اندر. اللہ نے جو توفیق دی ہے اس پر شکر بجانا ہے. جتنا زیادہ سے زیادہ شکر کریں کم ہے. اور باقی جو ہے حقائق کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے. اس کے حوالے سے الحمدللہ کہ بانی محترم نے خود ہی رہنمائی دے دی ہے اور وہ بڑی قیمتی رہنمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو تحریک رجوع الی القرآن ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے اور آگے بڑھ کر ہمیں کام کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو بھی جد و جہد ہے وہ صحیح ٹریک پر رہے کہ جو اللہ کو پسند ہے، وہ ڈی ٹریک نہ ہونے پائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.